مروجہ ذخیرہ اندوزی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو القادر هو الحق هو المعین۔ دیکھیں، ذخیرہ اندوزی جو آپ کا موضوع ہے، اس کا بنیادی تعلق تو غذائی اجناس کے ساتھ ہے۔ اچھا، یعنی کپڑے کی آپ بات کر رہے ہیں، یا تجارت میں گاڑیوں کی آپ بات کر لیجئے، یا اسی طرح دیگر جو مصنوعات ہیں ان کے ساتھ ذخیرہ اندوزی کا تعلق نہیں ہے۔ ذخیرہ اندوزی کا تعلق ہے غذائی اجناس کے ساتھ، جیسے چاول ہے، آٹا ہے، گھی ہے، جو روزانہ کی ضرورت ہے، روزانہ کی بنیاد ہے۔ ٹھیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ذخیرہ اندوزی سے منع فرمایا، اور اس کے ممنوع ہونے کا جو سبب ہے بنیادی طور پر وہ ہے لوگوں کو تکلیف پہنچانا۔ چونکہ اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر جو چیزیں کھائی جاتی ہیں اور انہیں ذخیرہ اندوزی سے کام لیتے ہیں، تو اس ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے ان کا ریٹ بڑھ رہا ہے۔ اب ایک وہ صورت ہے جو آپ نے پوچھی ہے کہ آپ کو اندازہ ہے کہ اس کا ریٹ اوپر جائے گا، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ نے وہ چیز خرید کر رکھ لی، اور اس کی وجہ سے مارکیٹ میں کوئی فرق نہیں آیا، تو وہ تو تجارت کے زمرے میں آتی ہے۔ اچھا، لیکن آپ نے طلب بڑھی ہوئی ہے اور رسد مصنوعی طور پر کم کر دی، تو اب رسد جب کم ہوگی تو لوگوں کو تکلیف پہنچے گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اچھا، میں اس پر بات کرنے سے پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا وعیدات فرمائی ہیں، ایک بات ذکر کر دوں جی، کہ دیکھیں، جس معاشرے میں آج کے دور کی میں بات کر رہا ہوں، معاشی عدم استحکام ہوگا، وہاں پر آپ ان چیزوں کو نہیں روک سکتے۔ صحیح، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنی ضروریات کے لیے اور اپنے معاملات کے لیے حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ کر جاتے ہیں۔ اب آپ بات کر رہے ہیں ذخیرہ اندوزی کی۔ ہمارے معاشرے میں ذخیرہ اندوزی تو ایک خاص طبقہ کرتا ہے، جو کہ یعنی جنہیں آپ شمار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ حرام خوری ہمارے معاشرے میں کتنی ہے؟ آپ مجھے بتائیے، سیاست دانوں سے آپ شروع کیجئے اور مدرسے تک آپ آ جائیے۔ چندے میں ہمارے ہاں غبن ہوتا ہے، سیاسی پوسٹنگ کے لیے ہمارے یہاں غبن ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ تو حرام خوری اس سے پہلے، ذخیرہ اندوزی تو بعد میں آتی ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں حرام خوری نے کیا حال کر دیا، وہ میں کسی جگہ پڑھ رہا تھا یا کسی نے مجھے بھیجا تھا کہ جب رمضان آتا ہے تو شیطان قید میں جاتا ہے، اور ہمارے یہاں کے جو شیاطین ہیں وہ عمرے پہ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی لوگوں کو لوٹنے کے بعد وہ اس مہینے کے اندر اپنی تمام تر غلط کاریوں اور حرام کا، آپ کرکٹ میچ دیکھ لیجئے، یہ ہمارا معاشرہ ہے، کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے، کوئی میں نرالی بات نہیں کر رہا۔ کرکٹ میچ کے اوپر کتنا سٹا ہو رہا ہے، رمضان کے اندر کتنا سٹا ہو رہا ہے، مسلمان کر رہے ہیں نا، کوئی باہر سے آ کے ہندو اور یہودی اور عیسائی تو نہیں کر رہا، ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو مہنگائی جس کا بھی آپ نے انٹرو میں ذکر کیا ہے، غریب تو مر گیا ہے بیچارہ، سفید پوش جو ہے اس کے قدم اپنے گھر کی طرف نہیں اٹھتے۔ اور میں آپ کو یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آپ یقین کیجئے ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو صفاق ہو چکا ہے۔ اب تو ان باتوں کو سننے کے بعد بھی ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں میرے اکاؤنٹ کے اندر ڈالرز رکھے ہوئے ہیں، میرے پاس ریال رکھے ہوئے ہیں، میرے پاس اماؤنٹ رکھی ہوئی ہے، میرے بچے کھا رہے پی رہے ہیں، مجھے ٹینشن نہیں ہے کہ سفید پوش کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مضافاتی علاقوں میں کیا ہو رہا ہے، کون غربت کی وجہ سے خودکشی کر رہا ہے، مجھے اس سے کیا لینا دینا۔ یہ وہ معاشرے کا درجہ آ جاتا ہے کہ جہاں پر انسانیت دم توڑ جاتی ہے۔ اب وعیدات کی آپ بات کرتے ہیں تو اب دیکھیں، حرام خوری جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی سے برا فعل ہے، کیونکہ قطعی طور پر حرام ہے اور وہ حرام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ صرف جو ذخیرہ اندوزی جو وقتی طور پر لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا خطا کار ہے۔ اچھا، ایک حدیث۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا ملعون ہے، ملعون، جس پر لعنت کی گئی۔ اللہ، اب آپ مجھے بتائیے کہ ملعون کہنا، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب جب ذخیرہ اندوزی جس سے وقتی طور پر نقصان ہو رہا ہے اسے ملعون قرار دیا گیا، تو بقیہ جتنے بھی شعبے ہیں ان کو سامنے رکھ لیا جائے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عمل کی وجہ سے لوگوں کے جو جائز حقوق ہیں روزانہ کی بنیادوں پر وہ تلف ہو رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو کردار ادا کرتے ہیں، اب آپ دیکھیں کہ معاشی طور پر غیر مسلم اقوام اس وقت مسلمانوں سے آگے ہیں، یہ فیکٹ ہے بالکل، دنیا کے اندر۔ کیوں؟ قانون کی حکمرانی ہے۔
وہاں پر اگر کسی نے مالدار بننا ہے تو وہ قانون کے مطابق بنے گا. ہمارے یہاں چونکہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی یا ہمارے یہاں یہ ماحول بن گیا ہے کہ مالدار بننے کے لیے حرام خوری تو کرنی ہی پڑے گی. ہاں ٹھیک ہے, یعنی اس کے بغیر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اس کے بغیر میں مالدار نہیں بن سکتا. جب آپ حالات ایسے پیدا کر دیں گے اور قانون خود بک رہا ہوگا اور جن کا کام ہے ذخیرہ اندوزی کو روکنا وہ خود شوگر ملز کے مالکان ہوں گے اور وہ خود ذخیرہ اندوزی کر رہے ہوں گے اور مصنوعی طور پر رصد کو کم کر رہے ہوں گے, تو پھر معاشرے کے اندر بجز بربادی کے کچھ نہیں آئے گا. اچھا, ذخیرہ اندوزی کر کے آپ کیا کر لیں گے؟ 2 ارب روپے, 10 ارب روپے یا 50 ارب روپے اتنا ہی جمع کر لیں گے. وہ سارا آپ نے لے کر کہاں جانا ہے؟ یعنی تھوڑا سا میں ان لوگوں کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ نے یہ جو اتنا اپنے سر پہ وبال لیا, یہ پیسے کا آپ کیا کریں گے؟ آپ ذخیرہ اندوزی کر کے یا حرام کما کے قارون جتنا خزانہ جمع کر لیں گے؟ یہ سارا آپ نے یہیں چھوڑ کر جانا ہے. اور آپ جتنا بھی جمع کرتے چلے جائیں گے, اس پر ایک اور حدیث میں پڑھ رہا تھا, ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ذخیرہ اندوزی کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کے افلاس میں اضافہ فرمائے گا. اچھا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اسے جزام میں مبتلا فرما دے گا. اللہ. اچھا, اب یہ حدیث پڑھتے ہوئے میرے ذہن کے اندر یہ بات آ رہی تھی کہ آج ہمارے معاشرے میں کینسر, ہمارے معاشرے میں فالج, ہمارے معاشرے میں شوگر, یہ جو بیماریاں عام ہو رہی ہیں, اور اس بیماریوں میں آپ کو مبتلا جو لوگ نظر آئیں گے ان میں ایک تعداد ان لوگوں کی ہوگی جنہوں نے آج جو اپنا اسٹیٹس بنایا وہ ناجائز ذرائع سے بنایا. تو وہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جزام میں مبتلا کر دیا جائے گا, تو نوعیت بیماری تبدیل ہو گئی, بیماری آ رہی ہے, ٹھیک ہے, پریشانی آ رہی ہے, تو وہی مال تمہارے لیے وبال بن گیا. اور وہ مال آپ نے کس کے لیے کمایا؟ نہیں, اتنا زیادہ آپ نے مال جمع کیا کس لیے؟ اپنے بچوں کے لیے. تو کیا وہ بچے قیامت کے دن آپ کے کام آئیں گے؟ اہل و عیال قیامت کے دن آپ کو نجات دلوائیں گے؟ اس لیے مومن کی شان اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ اپنے اندر قناعت پیدا کریں. یہ قناعت جو ہے نا, یہ بہت بڑی دولت ہے, اور آج ہمارے معاشرے سے قناعت اٹھتی چلی جا رہی ہے. آپ جس طبقے میں دیکھیں کہ ہر بندہ آپ پاگل ہوا بیٹھا ہے پیسے کے پیچھے, کہ بھئی کسی طرح میرے پاس پیسہ آ جائے, حلال ہے, حرام ہے, جائز ہے, ناجائز ہے, مشتبہات میں سے ہے, کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے. تو جو قوم مٹیریلسٹک ہو جائے, جو گھرانہ مٹیریلسٹک ہو جائے, جو بندہ مٹیریلسٹک ہو جائے, تو پھر اس میں بجز بربادی کے اور کچھ نہیں آتا. اور ہمیں اس بات کو ملحوظ نگاہ رکھنا ہوگا شبیر بھائی کہ میں نے 1 روپیہ بھی کمایا تو اس کا جواب اللہ کے حضور میں نے دینا ہے. میرا بیٹا نہیں دے گا, میری وائف نہیں دے گی, میری بیٹی نہیں دے گی, میری بہن نہیں دے گی, میری امی نہیں دیں گی, میرے ابو نہیں دیں گے, اس کا جواب میں نے دینا ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں جب میں نے جواب دہ ہونا ہے تو اسی وقت ڈر جائیں کہ میں کسی کا حق تلف نہ کروں, میری وجہ سے کسی کے گھر میں فاقہ نہ ہو, میری وجہ سے کوئی غریب جو ہے وہ غربت سے تنگ آ کر خودکشی نہ کرے, میری وجہ سے معاشرے کے اندر جو عدم استحکام آ رہا ہے وہ نہ آئے. مختصر سی زندگی ہے, اسے میں شریعت کے دائرے میں گزار کر جاؤں تاکہ میری قبر بھی اچھی ہو اور میری آخرت بھی اچھی ہو. ان تمام امور کی بنا پر شریعت مطہرہ نے طلب حرام اور ذخیرہ اندوزی کو ممنوع فرمایا. کیا بات ہے.